ہر آدمی نمازی بنے، روزہ دار بنے، روزہ رکھے، اور جو برائیاں ہمارے گھروں میں معاشرے میں ہیں، خاص طور سے مستورات کے اندر، وہ ختم ہوں، مستورات کے اندر عورتوں کے اندر دینی بیداری پیدا ہو۔ اپنی حسین زندگی کے حسین موقع 20 سال تک امامت کرتے رہے، انہی کی ایک ہمت افزائی کے لیے ایک پروگرام بھی رکھا گیا۔ نگرانی میں اپنے ماں باپ کی دعاؤں سے، اپنے اساتذہ کے مشوروں سے میں کام کرتا رہا، مستقل مزاج ہو کر کرتا رہا۔ الحمدللہ آج اللہ نے یہ موقع عنایت فرمایا کہ نوجوان ہمارے ساتھ ہیں، اور ماشاءاللہ نوجوان کے اندر ایک نیا جذبہ اور امنگ پیدا ہوا ہے۔ مسجد النور الہدا میڈھلی، بنگلور کے ایک علاقہ میڈھلی ہے، وہاں پر مسجد النور الہدا میں ایک عظیم و شان پروگرام کیا گیا جس کا نام استقبال رمضان، یعنی کہ رمضان آنے سے پہلے ہی ایک پروگرام رکھا گیا جس میں آنے والے رمضان میں لوگوں کو کس طریقے سے رہنا ہے، لوگوں کو کس طریقے سے ذہن کس طریقے سے بنانا ہے لوگوں کا، اس کی فکر میں لے کر جو ہے میڈھلی کے نوجوان اور وہاں کے علماء دین، جمعیت علماء ایسٹ بنگلور کے نوجوانوں نے جو ہے وہاں پر ایک بہترین پروگرام رکھا گیا جس میں خواتین، مرد حضرات، بچے، بوڑھے، ہر لوگ وہاں پر، وہاں کے خاص طور پر نوجوانوں کو زیادہ دیکھا گیا۔ ان نوجوانوں کی آنے والی فکر کو لے کر جو ہے، یعنی کہ آنے والی جو رمضان ہے اس میں نوجوانوں کو کس طریقے سے رہنا ہے، مرد اور عورت حضرات کو کس طریقے سے اپنے گھر میں رمضان گزارنا ہے، اس کی فکر کو لے کر جو ہے وہاں پر ایک عظیم و شان پروگرام ہوا۔ تو چلیے دیکھتے ہیں وہاں کے جو بڑے عالم ہیں، یعنی کہ علماء کرام ہیں، جو امام ہیں، وہاں کے جمعیت کے ذمہ دار ہیں، کئی سارے لوگ ہیں، ان سے بات کریں گے اور جانیں گے یہ جو پروگرام رکھا گیا، اس پروگرام کا مقصد کیا ہے۔ بتائیے، میڈھلی آئے ہیں جی، یہاں پر جلسہ رکھا گیا ہے، کیا ہے اس جلسے کا؟ رمضان شریف قریب آ رہا ہے، تو الحمدللہ ہماری جو جمعیت علماء کی یونٹس ہیں پورے شہر بھر کے اندر ہیں۔ الحمدللہ اس علاقے کے اندر بھی یہ بنگلور ایسٹ کہلاتا ہے، تو یہاں پر جو ہے ایک جمعیت علماء کی ہماری یونٹ قائم ہے، اس کے صدر ہیں حضرت مولانا سید سعید ضیاء اللہ صاحب، اور حضرت مولانا شاہ عبد الجبار صاحب اس کے نائب صدر ہیں، اور بھی بہت سارے حضرات علماء یہاں کے نائب صدور میں سے آتے ہیں، اور یہ تقریباً یہاں 6 سال سے جماعت قائم ہے، اور ابھی حال ہی میں 2-3 مہینے قبل جو ہے ایک یونٹ کا بھی اضافہ ہوا ہے وائٹ فیلڈ کے علاقے کے اندر، تو الحمدللہ بہت سارے کام ہوتے ہیں، تو اس میں یہ بھی ایک ذمہ داری سمجھی جاتی ہے کہ رمضان شریف جب قریب آ جائے تو رمضان کے موقع پر بھی جو ہے امت کے اندر دینی بیداری پیدا ہو، اور گناہوں سے بچنا کیسے، نیکیاں کیسے کی جائیں، لوگ جو مسجدوں سے دور ہیں وہ مسجد کے قریب آئیں، ہر آدمی نمازی بنے، روزہ دار بنے، روزہ رکھے، اور جو برائیاں ہمارے گھروں میں معاشرے میں ہیں، خاص طور سے مستورات کے اندر، وہ ختم ہوں، مستورات کے اندر عورتوں کے اندر دینی بیداری پیدا ہو، اس کو لے کر کے الحمدللہ جمعیت علماء بھی کام کرتی ہے۔ یہاں کی یونٹ وغیرہ بھی سب لوگ یہاں پر ہیں، صدر ہیں، نائب صدور ہیں، خازین آئے ہیں، سیکریٹریز وغیرہ سب یہاں پر آئے ہیں، تو ماشاءاللہ کافی محنت کی، اور یہاں کے علاقے کے نوجوانوں نے، مسجد نور الہدا کی کمیٹی والوں نے، اور علاقے کے میڈھلی کے تمام نوجوانوں نے مل کر کے الحمدللہ جلسہ کیا ہے، اور کافی بڑی تعداد میں
عورتیں بھی یہاں پر آئی ہوئی تھیں الحمدللہ. میں سمجھتا ہوں مولانا بتا رہے تھے, ان کے گھر والوں نے بتایا, لگ بھگ 300 کے قریب جو ہے عورتیں یہاں پر تشریف لائی تھیں. ماشاءاللہ یہ بہت بڑی کامیابی کی بات ہے, کیونکہ ایک عورت سدھرتی ہے تو ایک پورا اس کا خاندان قبیلہ سدھر جاتا ہے. تو الحمدللہ بڑا کامیاب بھی رہا. کافی دیر سے بیٹھے, بچوں کا بھی پروگرام ہوا. یہاں مدرسہ چلتا ہے, ایک تو مسجد میں چلتا ہے, اس کے علاوہ ایک اور بھی جگہ ہے قریب ہے, اس طرف بھی مدرسہ چلتا ہے. وہاں جو ہے 7 سال کی بچی سے لے کر 60 سال کی بوڑھی عورتیں تک آ کر کے وہاں پر پڑھتی ہیں. ماشاءاللہ دین کا کام چل رہا ہے, بہت اچھا ہے. مکتب اسلام اس کا نام ہے, حضرت کی سرپرستی میں چلتا ہے. حضرت مولانا شاہ صاحب بھی جو ہے یہیں قریب میں ایک مسجد ہے میڈھلی جامع مسجد, وہاں کے آپ خطیب و امام بھی ہیں, اور جمعیت علماء کے نائب صدور بھی ہیں. پیچھے بھی بہت سارے حضرات علماء بھی کھڑے ہیں, اور یہاں پر بھی کھڑے ہیں نوجوان. یہ سب جو ہے جمعیت علماء کے ذمہ داران ہیں, سب اراکین ہیں الحمدللہ. اور بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں, اس میں سے یہ بھی ایک کام ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں عبدالجبار شاہ قاسمی میڈھلی سے. بڑی خوشی ہوئی کہ ہمارے میڈھلی کے نوجوانوں نے اور ذمہ داروں نے, علماء اکرام نے, امام لوگوں نے, مؤذن حضرات نے استقبال رمضان کے عنوان پر ایک جلسہ رکھا. اور ہمارے میڈھلی کی جتنے بھی نوجوان ہیں, ان کا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی مسلمان ہیں سب مسجد سے جڑ جائے, عبادتوں سے جڑ جائے, گناہوں کو ترک کرنے والا بن جائے. اور یہاں رمضان میں غریبوں, یتیموں, مسکینوں کے لیے کٹ کا انتظام کیا جاتا ہے. وہ کٹ کس طریقے سے غریبوں میں پہنچے اور کس طریقے سے وہاں تک پہنچ جائے, اسی لیے ایک جلسے کے تحت میں ان کے اندر شوق دلایا گیا ہے. میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ان نوجوانوں کی محنتوں کو, دینی کاموں کو, دینی مشاغل کو اللہ خوب قبول فرماوے. اور سب سے بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے مسجد نور الہدیٰ میں جناب مولانا سید سعید ضیاء اللہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم نے اپنی حسین زندگی کے حسین موقع 20 سال تک امامت کرتے رہے. انہی کی ایک ہمت افزائی کے لیے ایک پروگرام بھی رکھا گیا. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ مولانا سید سعید ضیاء اللہ صاحب دامت برکاتہم کے علم و عمل میں, زندگی میں خوب ترقی عطا فرمائے. اور ہمارے بیچ میں سب سے بڑے, بہت ہی ہمارے مربی جناب مولانا صلاح الدین صاحب ایوبی قاسمی دامت برکاتہم صدر جمعیت علماء بنگلور موجود ہے. ان کی آخری کلیدی خطاب پر یہ جلسہ اختتام ہوا. بہت قیمتی باتیں اپنی طرف سے نہیں, اللہ رسول کو راضی کرتے ہوئے, ان کو سامنے رکھتے ہوئے خطاب فرمائے ہیں. اللہ ان کی خطاب کی برکت سے تمام نوجوانوں میں, بوڑھوں میں, عورتوں میں, بچوں میں خوب اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرماوے. اور یہ جو پروگرام ہوا ہے, اللہ ان نوجوان کے تمام تر فکروں کو, عمل کو قبول فرما کر آئندہ اس طریقے سے کرنے کی بھی توفیق نصیب فرماوے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی شمس الہدایۃ والیقین. اللہ رب العالمین کا بے پناہ کرم ہے, احسان ہے کہ اس پاک پروردگار عالم نے اس سرزمین میں اس ناچیز کو تقریباً 20 سال سے خدمت کرنے کا موقع عطا فرمایا. جب میں اس علاقے میں آیا تھا 1 جنوری 2006 میں, تو یہ علاقہ بدعات سے اور خرافات سے بالکل بھرا ہوا تھا. لیکن الحمدللہ اپنے بڑوں کی نگرانی میں, اپنے ماں باپ کی دعاؤں سے, اپنے اساتذہ کے مشوروں سے میں کام کرتا رہا, مستقل مزاج ہو کر کرتا رہا. الحمدللہ آج اللہ نے یہ موقع عنایت فرمایا کہ نوجوان ہمارے ساتھ ہیں, اور ماشاءاللہ نوجوان کے اندر ایک نیا جذبہ اور امنگ پیدا ہوا ہے. میں خداوند کریم سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ یہ امنگ اور یہ جذبہ ان پر تا دیر قائم اور دائم رکھے, اور یہ ایک جو مجلس آج ہوئی, جلسہ ہوا, ایسے اور جلسے کر کے لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے اور یہاں پر اسلامی ماحول بن جائے. الحمدللہ یہاں پہ مستورات کا بھی پڑھانے کا انتظام ہے. تقریباً ابھی جیسے حضرت نے کہا کہ 5 سال کی لڑکیوں سے لے کے 70 سال کی لڑکیوں عورتوں تک یہاں پہ تعلیم حاصل کر رہی ہیں. ایک اچھا خوشگوار ماحول بن چکا ہے, اور میری اہلیہ خود صادقہ پروین وہ تعلیم دیتی ہیں اور میری نگرانی میں چلتا ہے. الحمدللہ ابھی ان لوگوں سالانہ امتحان ہوا, جو باہر سے علماء آئے تھے, ہمارے شاہ صاحب آئے تھے, امتحان لیا, اور ایک عالم آئے تھے. الحمدللہ امتحان میں
انہوں نے کیفیت بھی لکھ کے گئے ہیں کہ الحمدللہ محنت ہوئی ہے، لیکن اس پر ہم کو خوش بھی نہیں ہونا چاہیے، مزید اور محنت کی ضرورت ہے، کیونکہ زمین بنجر تھی، کچھ سبز و شاداب ہوئے ہیں، تو اور مزید اللہ تعالی سے سبز و شاداب فرمائے، اور یہاں گھر گھر میں ہر ایک فرد کو اللہ تعالی صراط مستقیم پر دین حنیف پر قائم و دائم عطا فرمائے۔ یہ علاقہ کون سا ہے؟ یہ مسجد نور الہدا میڈھلی اس علاقے کی سب سے پرانی مسجد، یہ جو بنگلور ایسٹ ہے، اور یہ جو آج کا جو جلسہ ہو رہا ہے جمعیت علماء ایسٹ بنگلور کے بینر تلے ہو رہا ہے، یہ تمام کے تمام الحمدللہ جمعیت علماء کی بڑی محنت اور کاوشوں سے اللہ نے یہ رنگ دکھایا کہ آج نوجوان ایسٹ بنگلور جمعیت علماء ایسٹ بنگلور کے بینر کے تلے جمع ہوئے ہیں، اور میں امید کرتا ہوں آئندہ کبھی بھی جمعیت علماء کوئی تقاضا رکھے، کوئی ایسے تقاضے پیش کرے، اس پہ ہمارے نوجوان الحمدللہ پورے 100% کرنے کی کوشش کریں گے۔